نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. معزز و محترم سامعین اکرام، ناظرین ناظرات، جیسا کہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین ہفتہ وار یہ پروگرام تربیت کے حوالے سے کہ والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہیں اور اولاد کے والدین کے اوپر حقوق کیا ہیں، اس حوالہ سے تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ استعمال ہے اف، اس پہ گفتگو کی جائے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی مراد کیا ہے. اور فرمایا گیا کہ آپ نے والدین کو اف بھی نہ کہو، اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے کیا بیان کیا. فرمایا وَهِيَ كَلِمَةٌ كَرَاهِيَةٌ صَوْتٌ يَدُلُّ عَلَى التَّضَرُّعِ وَقِيلَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ الَّذِي هُوَ التَّضَرُّعُ. اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو کراہت اور تنگ دلی پر دلالت کرتا ہے، یا اف اسم فاعل ہے، تنگ دل ہو جانا. قال ابو عبادہ اصل الاف والتفل والسخ علی الاصابع. حضرت ابو عبادہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اہل لغت کے اعتبار سے اف اور تف اس میل کو کہتے ہیں جو انگلیوں پر جم جاتا ہے. اور صاحب قاموس نے لکھا ہے اف کا لغوی معنی ہے ناخن کا تراشا، یعنی ناخن کا وہ حصہ جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، یا ناخن کا میل یا کان کا میل. اور وہ ذرا سی لکڑی یا کپاس کا ٹکڑا ہو جو تم زمین سے اٹھا لاؤ. یا اف سے مراد قلت ہے، یعنی ایسی ادنا بات بھی نہ کہو جو تمہاری طرف سے نفرت یا کراہت کا اظہار کر رہی ہو. جب ادنا ارسال بات نص حرام کر دے گی، اس سے بڑا اظہار ساز سلوک تو بدرجہ اولا حرام ہے. نص اس بات پر دلالت کر رہی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا حکم واضح کر رہا ہے کہ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تو اگر ان سے گندگی اور پیشاب وغیرہ صاف کرتا ہے اس سے مواقع پر اف تف بھی نہ کہنا، جیسا کہ وہ بھی اف تف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب اور گندگی وغیرہ دھوتے تھے. اس ساری بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب والدین
بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی کسی بات کو بھی کراہت محسوس نہیں کرنا چاہیے، پشیمان نہیں لانا چاہیے، جیسا کہ وہ بچپن میں ہمارا خیال کرتے تھے۔ اگر اولاد کو ان کا تھوک دان دھونا پڑے تو تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اس موقع پر صبر و برداشت اور خوش دلی سے کام کریں۔ خدا نخواستہ کسی کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، بعض حضرات کو کھانسی لاحق ہوتی ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، تو وہ جو تھوک دان ہوتا ہے، تھوکنے والا برتن، اس کو اٹھانا اور اس کی صفائی کرنا، تو یہ اولاد پہ گرا نہیں گزرنا چاہیے۔ صبر اور تحمل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ یہ کام سر انجام دینے چاہیے اپنے والدین سے۔ والدین سے گھن محسوس نہ کریں، انہیں خوش رکھیں اور رنج دینے والے چھوٹے چھوٹے سے لفظ سے بھی پرہیز کرتے رہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوگی۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور دونوں سے اچھی، پیاری اور نرم بات کہیں۔ ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر تکریم کا خیال رکھنا، یہ سب قولاً کریمہ میں داخل ہے۔ مطلب یہ کہ والدین کے ساتھ اچھی اور اچھی بات اور نرمی کے ساتھ اور اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ درست رکھنا چاہیے، کبھی بھی تلخ کلامی سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زہیر بن محمد علیہ الرحمہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب والدین تمہیں پکارے عرض کر کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہو۔ حضرت قتادہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قال قولا، نرم لہب و لہجہ میں سہل طریقے سے بات عرض کرو۔ فرمایا کہ قال قولا لین سہلا، فرمایا نرم لہب و لہجہ میں بات کریں، یہ طریقہ اپنائیں اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطا کار زر خرید غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو، جس طرح اس غلام کی گفتگو اس آقا کے ساتھ ہوگی، اسی طرح ماں باپ سے بات کرے تو قولاً کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے نرم لہجے میں بات کرتا ہے، نرمی کے ساتھ اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ، حضرت سعید بن مسیب یہ مثال ارشاد فرما رہے ہیں، اگر بندہ اس طرح پیش آئے اپنے والدین کے ساتھ کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے اور بات چیت کا طریقہ ہوتا ہے، اگر اس طرح بندہ انسان اپنے والدین کے ساتھ پیش آئے تو قولاً کریمہ پہ عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہاتھ اوپر نیچے مت اٹھاؤ، جیسا برابر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ مطلب یہ کہ جیسا بندہ اپنے دوستوں کے اندر یا اپنے ہم عمر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت اپنا لب و لہجہ یا ہاتھ اوپر نیچے کرتا ہے،
ہرگز ایسا والدین کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، طریقہ مختلف ہونا چاہیے، ادب و احترام والا اور تکریم والا، عزت والا طریقہ ہونا چاہیے اور اپنانا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔